اشرف علی تھانوی یا چشتی کے بارے میں جب آپ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، تو سب سے پہلی بات اور بالکل سادہ سی بات یہ ہے کہ اس دعوے کے مطابق آپ کو دلیل پیش کرنا بھی ہوگی کہ آپ اس دعوے پر دلیل پیش کریں کہ واقعی وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ اب ایک بات کتابوں میں درج ہے کہ وہ بھی خواب کی بات ہے، کسی مرید نے خواب دیکھا، وہ خواب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اس طرح اس کی زبان سے نکلتا ہے، اور پھر وہ تھانوی صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو تھانوی صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ کا جو مرشد ہے، پیر ہے، وہ متبع سنت ہے۔ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھانے کی ترغیب دی ہو؟ تو اس لیے عوام کو یہ چکر بازیاں دینا بند کر دیں کہ یہ اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، اپنے بابوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے بابوں کے دین کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف کو اپنے دین کا سہارا بناتے ہیں، امام مسلم کی مسلم شریف کو، ترمذی شریف کو، ابن ماجہ کو، نسائی کو، یہ صحیح ستہ آپ کے ہاں مسلم ہیں، آپ بتائیں یہ احادیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھی ہیں یا صحابہ کرام نے لکھی ہیں، تابعین نے لکھی ہیں؟ تو کافی دور کے بعد جا کے امام بخاری، امام مسلم، یہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے جا کر یہ ان حدیثوں کو جمع کیا اور کتابی شکل میں جو ہے نا وہ مرتب کیا، تو پھر آپ بھی ان بابوں کو ماننے والے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ دو ٹوک الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جو شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہوتا ہے، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کے اسلام میں شک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی غیر مسلم کو جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو جب کوئی ایسے شخص کو مسلمان سمجھے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو اس کے اسلام مشکوک نہیں بلکہ اس کے اسلام بہت خطرے میں ہے اور وہ مسلمان خود نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ اپنے اسلام کو بھی شک میں نہ ڈلوائیے اور نہ ہی امت کو دوسرے راستے پہ لے جائیے، بلکہ آپ اگر دین کا کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ معاشرے میں بہت ساری بے شمار برائیاں ہیں، رسومات ہیں، جہیز کی رسم ہوگی، اس طرح کی دیگر رسومات ہیں، آدمی فوت ہو جاتا ہے اس پہ 40ویں تیجے جو یہ کیے جاتے ہیں، یہ کسی فرقے سے منسلک نہیں ہے۔ اب اس میں بالکل جو ہے نا وہ پیسے کا ضیاع ہے اور سنت سے بالکل جو ہے نا وہ ہٹ کے راہ اختیار کی ہوئی ہے جن لوگوں نے، آپ ان کے بارے میں آپ بتائیں، عوام کو مطلع کریں کہ بھئی یہ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے بابوں کی بات کو مانتے ہیں، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، سندھ کا رہنے والا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا باشندہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ ایسے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی دیوبندی یا حنفی بریلوی یا اہل حدیث کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کر رہا۔ دیکھیں، ایک محدث ہوتا ہے اور ایک فقیہ ہوتا ہے۔ محدث کا کام یہ ہوتا ہے کہ وقت کی تمام احادیث مبارکہ کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے اور ان کو جمع کرنا، یہ محدث کا کام ہوتا ہے، جیسا کہ سیاستہ کے جتنے محدثین مرتب کرنے والے ہیں، انہیں تحریر کی شکل میں لانے والے ہیں، وہ تمام کے تمام محدثین ہیں کہ انہوں نے وقت کی جو احادیث انہیں ملی ان تمام احادیث کو ہر ایک کی حدیث کی لینے کی شرائط مختلف تھی۔ بخاری شریف کو قرآن کے بعد جو مرتبہ حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط تھوڑا سا سخت تھی، حدیث کو لینے میں احتیاط ذرا زیادہ کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری شریف میں جو آیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کسی دوسری سیاستہ یا کسی اور حدیث کی کتاب میں جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ورنہ تو آپ دیکھیں آپ کو بہت ساری حدیثوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز پڑھی۔ اب آپ بتائیں، بخاری شریف، پوری بخاری شریف میں کوئی ایک حدیث بھی ایسے نہیں ہے کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے بغیر نماز پڑھی۔ اب ایک حدیث بھی ایسے نہیں ملتی۔ اگر آپ کہیں کہ جو بخاری میں آیا بس وہی ہی حرف آخر ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن پر آپ کا یا پوری امت کا عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، بخاری شریف میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کو نماز کے دوران کندھوں پر اٹھایا، پھر رکوع کیا تو پھر نواسی کو اتار دیا، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو پھر کندھوں پہ سوار کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث اور سنت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حدیث محدث کا کام ہوتا ہے حدیث کو جمع کر دیا،
اور باقی یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ ان تمام تر احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور ان میں پھر دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس پہ زیادہ تھا، یا حضور علیہ السلام کا آخری عمل کون سا تھا۔ تو جس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زیادہ ہو اس کو انہوں نے سنت کا درجہ دیا، اور جس پر عمل زندگی میں کبھی ایک دو بار کیا ہو تو اسے سنت نہیں سمجھا، عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مصلحت کی بنیاد سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بیماری کی وجہ سے کیا، گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، یا کسی دیگر مصلحتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل صادر ہوا ہے، تو وہ سنت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہی کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بیانات کو درستگی کی طرف لے جائیے، اور نہ ہی عوام کے اندر جو ہے نا وہ آپ انتشار پھیلانے کا سبب بنے، اور اس انتشار سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خام خواہ آپ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے یا علم دیا ہے تو آپ اس کو صحیح لائن پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، آپ ان برائیوں کو مٹانے کی خاطر آپ جو ہے نا وہ عوام کو مطلع کریں۔ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہو بھی کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو تو اسے بھی اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل کے اندر پڑھ کے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کی معاشرے کو جس چیز کے لیے ضرورت ہے آپ وہ کام کریں، جمعوں کے بیانات میں، عیدین کے خطبات میں، اور ایسے ہی اپنے جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی آپ عوام کو ان چیزوں کا شعور دیں جن کو عوام کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ ان کو اختلافی مسائل میں دو چار کر کے ان کا ایمان یا اعمال اور زیادہ بگاڑنے کی کوشش کریں۔ ایسا مت کیجیے۔